أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اسی نے روشنی دی جس کو دی۔ اس کے نور کی مثال یہ ہے کہ ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، چراغ شیشے کے ظرف میں ہے، شیشہ ایسا ہے جیسا موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ۔ چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے جلایا جا رہا ہے، جو درخت نہ پوربی رخ پر ہے نہ پچھمی رخ پر۔ اس کا تیل ایسا چمکتا ہوا روشن ہے کہ آگ جلانے سے پہلے ہی لگتا ہے کہ روشنی دے رہا ہے۔ نور بالائے نور کا منظر ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی رہنمائی فرماتا ہے، اور لوگوں کے لیے اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ طاق بندے مومن کا سینہ ہے، چراغ نہاں خانہ دل ہے، شیشے کا ظرف قلب مزکا و مجلہ ہے۔ تیل جس سے اسے جلایا جا رہا ہے اور جس سے اس کی لو شعلہ بار ہے، وہ قرآن و حدیث نبوی کی تعلیمات ہیں، جو نہ شرقی ہیں نہ غربی، عالمی ہیں اور دائمی۔ تعلیمات کے نور اور تزکیہ قلب کے نور سے نور علی نور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورہ کا نام ہے سورۃ النور، نور کی سورہ، روشنی کی سورہ۔ پورا قرآن ہی نور ہے، اللہ نور ہے، دین نور ہے، نبی کو اللہ نے نور بنایا ہے، اور اس سورۃ النور میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اس حیثیت سے کرایا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور پھر ایک مثال سے بات سمجھائی گئی ہے کہ مومن اس نور الہی کا کیسے حامل اور علم بردار بنتا ہے، ایک مسلمان کیسے نورانی بنتا ہے، مثال کے ذریعے بات کو سمجھایا گیا ہے۔ جہاں تک اس سورہ کا تعلق ہے، اس میں خاص طور پر بہت سے اہم معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں۔ کس طرح سے
خاندان کے لوگوں کو رہنا ہے، کس سے پردہ ہے، کس سے پردہ نہیں ہے، کسی کے گھر جانے کے آداب کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سی ایسی ہدایات ہیں جن کی پابندی اسلامی معاشرے پر ضروری ہے، تاکہ معاشرہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جاہلیت کی دلدل میں پڑ جائے اور کفر کی ظلمتوں میں بھٹک جائے۔ معاشرے کے لیے، ایک خاندان کے لیے، ایک فرد کے لیے، اور بڑے پیمانے پر ایک قوم کے لیے، اور پھر یہی سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تو اقوام کے لیے، اقوام عالم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی وضاحت فرما دی گئی ہے کہ دو راستے ہیں۔ ایک وہ راستہ ہے جو نور کی طرف لے جاتا ہے، ایک وہ راستہ ہے جو تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک صراط مستقیم حق کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے ایسے راستے ہیں جو الجھاتے ہیں اور کسی بھی چلنے والے کو اپنا شکار کر لیتے ہیں کہ اس کو پھر پتہ نہیں چلتا کہ کدھر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت فرما دی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کا کارساز ہے، ان کا مددگار ہے، اور اللہ کا یہ کام ہے کہ تاریکیوں سے لوگوں کو نکال کر روشنی ملائے۔ اسی مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی بعثت فرمائی، رسولان عظام کو ذمہ داریاں سونپی گئیں، اور جو کتابیں اللہ نے اتاری ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ ہر طرح کی تاریکیوں سے لوگوں کو نکال کر روشنی میں لے آیا جائے۔ ذرا تجربہ کسی وقت سخت ترین تاریکی کا کیجئے کہ جس میں آپ کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہوں یا کسی چیز تک پہنچنا چاہتے ہوں اور ایسا اندھیرا ہو کہ اس میں کچھ بھی سجائی نہ دے رہا ہو، اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے پریشانی کی، بے چینی کی، جیسے آدمی اندھا ہو گیا۔ اندھا اور جو بالکل مکمل تاریکی میں ہے، دونوں برابر ہیں۔ تو جب تک اس کو روشنی نہیں ملتی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی چیز گرا دے، اپنے ہاتھ کو جلا دے، یا کوئی بڑے سے بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے، اس لیے کہ اس کو کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ تو دنیا کے عام اندھیرے کا حال ہے کہ اندھیرا مجبور کر دیتا ہے کہ آدمی ٹھٹک کے کھڑا ہو جائے، وہ کسی طرف بڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے۔ تو جیسے یہ مادی اندھیرا ہوتا ہے جس کا تجربہ لوگ کرتے رہتے ہیں، اچانک لائٹ چلی گئی، بالکل اندھیرا ہو گیا اور کچھ دکھ نہیں رہا ہے، رات کا یہ منظر ہوتا ہی ہے، یا کسی کمرے میں ہیں جس میں بالکل اندھیرا ہے، روشنی کی کوئی کرن بھی نہیں آ رہی ہے، تو اس میں بھی رات کا منظر ہو جاتا ہے، اور اس تاریکی میں پھر انسان کو کچھ سجائی نہیں دیتا ہے۔ تو ایک یہ تاریکی ہے، مادی تاریکی ہے، بصارت کی تاریکی ہے، اندھا پن ہے یا روشنی کا چلا جانا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ روشنی ہو تبھی انسان کی آنکھیں کام کرتی ہیں، اگر روشنی نہ ہو تو آنکھیں اپنا کام بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ اندھیرے میں ان آنکھوں کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی، بعض جانوروں کی آنکھوں کو یہ طاقت دی کہ اندھیرے میں بھی وہ ٹارچ کا کام کرتی ہیں، اور ان کی نگاہوں میں وہ چمک ہوتی ہے کہ اس سے وہ اپنے راستے کو روشن کر لیتے ہیں۔ جگنو تو چمکتا ہی رہتا ہے، وہ اندھیرے کو اپنے چھوٹے سے وجود کے لیے چمکاتا رہتا ہے، لیکن انسان کو جو آنکھیں دی گئی ہیں وہ اندھیرے میں اس کو اندھے پن کا شکار کر دیتی ہیں۔ وہ آنکھیں اس کی محتاج ہے کہ باہر روشنی ہو،
اور باہر روشنی ہو تب آنکھوں کے یہ کیمرے کام کرتے ہیں۔ تو جیسے یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اسی طرح کا اس سے بہت زیادہ گہرا، بہت زیادہ وسیع، بہت زیادہ عظیم نظام ہے روحانی نظام، ذہنی نظام، قلبی نظام۔ ایک ایسی روشنی ہے جو اللہ کسی ذہن کو دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا، کسی دل کو دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا، کسی کے باطن کو یہ روشنی حاصل ہوتی ہے اور کسی کو نہیں ہوتی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جس کو یہ روشنی حاصل نہیں ہوتی اس کو حق کا پتہ نہیں چلتا، اس کو سچائی کا پتہ نہیں چلتا، اس کو امانت و خیانت میں تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں ملتی، وہ یہ سمجھ نہیں سکتا کہ شر کیا ہے اور خیر کیا ہے۔ جب تک کہ اس کو کوئی معلم نہ بتائے اور جب تک کہ اس کی کوئی رہنمائی نہ کرے، وہ خود اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں پاتا ہے کہ وہ خیر و شر میں اور حق و باطل میں تمیز کر لے، صحیح اور غلط میں تمیز کر لے، کیونکہ اس کو وہ نور نہیں ملا ہے۔ کتابوں کے پڑھ لینے سے نور نہیں آ جاتا، ڈگری حاصل کر لینے سے نور نہیں آ جاتا، اور آپس میں باتیں کر لینے سے نور نہیں آ جاتا۔ یہ جو ہمارے اسکول موجود ہیں اور کالجز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں، ان سے نور نہیں ملتا۔ نور کیسے ملتا ہے اس کو قرآن واضح کرتا ہے اور بتاتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے کہ میں نے استاد محترم حضرت وکیع ابن الجراح سے یہ پوچھا کہ میں چیزوں کو یاد نہیں رکھ پاتا ہوں، بھول جاتا ہوں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو، علم جو ہے جس کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ جس کے لیے نور کا فیصلہ کرتا ہے اسے نور ملتا ہے، اور اس نور کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کا فرما بردار ہو، مطیع فرمان ہو۔ اگر کوئی نافرمانی کرے گا تو اس کو یہ نعمت نہیں ملے گی۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصٍ۔ یہ علم جو ہے نبوی علم، محمدی علم، انبیائی علم، قرآنی علم، ربانی علم، یہ نور ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ صرف عبارتیں نہیں ہیں، یہ صرف معلومات نہیں ہیں، یہ نور ہے۔ اور نور عاصی کو، نافرمان کو، گنہگار کو نہیں ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا صحیح معنی میں بندہ بنے گا، نبی کا صحیح معنی میں امتی بنے گا، جو دین کو اپنے اندر داخل کر لے گا، اس کے رگ و پے میں دین سما جائے گا، اور وہ دین سے نور حاصل کرے گا، دماغ بھی اسی دین کے ذریعے سے معلومات حاصل کرے گا، اور دل اسی دین کے حوالے سے صاف ستھرا ہوگا۔ جس کا یہ معاملہ ہوگا اسے وہ نور ملے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف رکھو، پرہیزگار بنو تو اللہ سکھائے گا۔ کہیں پر قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرقان کی دولت دے دیتا ہے۔ قرآن کو فرقان کہا گیا اور نبی کی تعلیمات کو فرقان کہا گیا، اور پھر یہ بتایا گیا کوئی بھی مسلمان کسی دور میں ہو، کہیں بھی ہو، اگر وہ صحیح معنی میں متقی بنے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فرقان دے دے گا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی کو تعلیمات دی گئی ہیں وہ اللہ کسی بندے کو بھی دے سکتا ہے، نبی کے حوالے سے، نبی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے اور الہام کے ذریعے سے، کیونکہ سلسلہ وحی بند کیا گیا ہے، سلسلہ الہام نہیں بند کیا گیا، بلکہ ایک طرف الہام ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتا ہے، اور یہ بات اللہ کسی بھی فرد مومن کے دل میں ڈال سکتا ہے، بلکہ جب چاہتا ہے اللہ اپنے غنا کی بنیاد پر کسی ایسے شخص کے دل میں بھی کوئی بات ڈال دیتا ہے جس کو اس نے
قرآن اور حدیث سے نہیں حاصل کیا، اس کو ان کا مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اللہ نے اس کے دل میں کوئی بات ڈال دی اور وہ سچ اس پر واضح ہو گیا۔ ایک طرف الہام ہوتا ہے اور ایک طرف پھر نبوت کا ایک سلسلہ ہے جس کو اس طرح باقی رکھا گیا کہ سچے خواب اللہ کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں، اور سچے خواب نبیوں کو تو دکھائے ہی جاتے تھے، لیکن نبیوں کے امتیوں کو بھی سچے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں، خواب شیطانی بھی ہوتے ہیں، خواب تلبیس نفسانی بھی ہوتے ہیں۔ 3 قسمیں خوابوں کی بیان کی گئی ہیں، ان میں ایک خواب ہوتا ہے جو رحمانی ہوتا ہے، جو ربانی ہوتا ہے، جو الہامی ہوتا ہے، وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ اور جو سچا خواب ہوتا ہے تو اس کی تعبیر ایک واقعہ بن کر سامنے آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ الرؤیا جزء من 46 جزءا من النبوہ، نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ خواب ہے، اور یہ سچے خواب ہیں۔ انبیاء اکرام کے خواب سچے ہوتے تھے۔ تو اب جس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتا ہے تو ظاہر ہے کہ نبوت کا فیضان ہوتا ہے، جو انبیاء اکرام کو تعلیمات دی گئی، الہامات دیے گئے، ان پر وحی فرمائی گئی اور ان کا نور الہی سے رابطہ قائم کیا گیا، اسی کا ایک حصہ قائم ہے۔ نبوت ختم ہو گئی ہے لیکن نبوت کا یہ جز باقی ہے، وحی ختم ہو گئی ہے لیکن وحی کے مرادف الہام باقی ہے۔ وحی ایک ایسی بنیاد ہوتی ہے کہ جس سے شریعت تشکیل پاتی ہے، اور اس وحی کا اتباع کرنا لازم ہوتا ہے، نبی پر بھی لازم ہوتا ہے اور نبی کے امتیوں پر بھی لازم ہوتا ہے۔ الہام کا اتباع لازم نہیں ہوتا، کیونکہ جس شخص کو بھی الہام ہو رہا ہے یہ اس کا اور اللہ کا ولایت کا تعلق ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہے، وہ مرسل نہیں ہے، وہ امت پر حجت بنا کر برپا نہیں کیا گیا ہے۔ لہذا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ مجھے یہ الہام ہوا ہے اس لیے تمہیں اس پر عمل کرنا ہے، نہیں کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دعویٰ نبوت ہوگا، اور دعویٰ نبوت اگر کوئی بھی نبی کے بعد کرے گا تو وہ وقت کا دجال بن جائے گا، وہ کاذب ہوگا، وہ غیر معتبر ہوگا۔ تو بہرحال نور کا جہاں تک تعلق ہے، جس نور کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس نور کا تذکرہ قرآن پاک میں جا بجا فرمایا گیا اور احادیث میں تو بڑی کثرت سے کیا گیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اللہ جس کا بھی شرح صدر فرما دیتا ہے اس کو پروردگار کی طرف سے نور ملتا ہے۔ اور شرح صدر کا جہاں تک تعلق ہے اس کو بھی عمومی طور پر ذکر کیا گیا کہ شرح صدر نبی کا تو کیا ہی گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اولیاء کو بھی شرح صدر کی دولت عطا فرماتا ہے، علماء ربانیین کو شرح صدر کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اور شرح صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی حقیقت پر دل کا ایسا اطمینان ہو جائے جس میں شک اور شبہ اور تردد کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، یعنی حقیقت جو علمی حقیقت ہے، فقہی حقیقت ہے، دینی حقیقت ہے، وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے، اس میں اب کوئی بھی ریب اور تردد اور شک باقی نہ رہے۔ یہ کیفیت جب اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرما دیتا ہے، اس کا دل کھول دیتا ہے، سینہ کھول دینے کا مطلب یہ ایک مجازی تعبیر ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معرفت عطا کر دیتا ہے، بصیرت عطا کر دیتا ہے۔ آنکھوں کی بصارت بھی ہوتی ہے اور دل کی بصیرت بھی ہوتی ہے، اور جس کو دونوں چیزیں ملتی ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے نور سے مستفید ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا گیا کہ کہیے ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ ہے میرا راستہ، اے میری امت کے لوگوں جان لو کہ یہ ہے میرا راستہ، اور میں اللہ کی طرف جو دعوت دے رہا ہوں بصیرت کے ساتھ دے رہا ہوں، صرف بصارت کے ساتھ نہیں۔
پوری بصیرت کے ساتھ میری دل کی نگاہیں کھلی ہوئی ہیں، میرا رابطہ اللہ سے قائم ہے، میں اللہ کی روشنی میں ہوں، اور اسی روشنی میں راستہ دیکھ کر تم کو بتا رہا ہوں کہ پوری بصیرت کے ساتھ میں اس راستے پر چل رہا ہوں جس کی حقیقت اللہ نے مجھ پر کھول دی۔ اور صرف میں نہیں، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، قیامت تک جو میرے امتی ہوں گے، جو میرا اتباع کریں گے، میرے راستے پہ چلیں گے، وہ بھی صاحب بصیرت بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو وعدے فرمائے ہیں کہ اللہ فرقان دیتا ہے اور اللہ بصیرت دیتا ہے، اور یہی بصیرت اور فرقان ہے جس کو کہیں پر حدیث میں فراست سے تعبیر کیا گیا، اور فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ دیکھو، مومن کی فراست سے چوکنا رہو، بچتے رہو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی اس کے پاس اللہ کی ٹارچ ہوتی ہے، اس کا کنیکشن اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ اس کو جو الیکٹریسٹی مل رہی ہے، تمہیں تو پاور ہاؤس سے مل رہی ہے، کسی بلب کے ذریعے سے، کسی لیمپ کے ذریعے سے۔ اور ایک بندہ مومن ہے جو اللہ تعالیٰ سے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں میل کے فاصلے پر ہے، لیکن وہ اللہ سے اتنا قریب ہے کہ اللہ گویا اس کی شہرک سے زیادہ قرب اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ قرب ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر جو الیکٹریسٹی، جو بجلی، جو کرنٹ، جو سپلائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اس کو ہمہ وقت ہوتی رہتی ہے، حاصل ہوتی رہتی ہے، اور وہ اللہ کی اسی بجلی کی روشنی میں، اس کے کرنٹ سے جو ٹارچ جلتی ہے اس کی روشنی میں دیکھ لیتا ہے۔ اور کسی بات کو دیکھ لیتا ہے تو یہ بات اس کے دل میں ٹھک جاتی ہے، اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، حق اس کے سامنے ایسا واضح ہو جاتا ہے دو چار کی طرح کہ اس کو پھر پیچھے ہٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا ہے۔ وہ حق کی طرف آگے بڑھتا جاتا ہے، چاہے کتنی کٹھنائیاں ہوں اور کتنی دشواریاں ہوں، لیکن وہ حق کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ اس کو دکھ رہا ہے کہ ایک طرف جہنم ہی جہنم ہے اور ایک طرف جنت ہے جو اپنا نظارہ کرا رہی ہے اور دعوت دے رہی ہے۔ تو بہرحال خوب اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا جو نور ہے اس سے کنیکشن کا ذریعہ کیا ہے، اس کو مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ اب جس وقت یہ مثال دی گئی، جب قرآن نازل ہو رہا تھا 1450 سال پہلے، اس وقت سے ابھی بہت قریب کے عرصے تک کہیں پر بجلی نہیں تھی، یعنی تاروں کے ذریعے سے بلب نہیں جلائے جاتے تھے، بلکہ موم بتیاں جلائی جاتی تھیں، چراغ جلائے جاتے تھے۔ اور جب گھروں میں چراغ جلائے جاتے تھے، موم بتیاں جلائی جاتی تھیں، تو گھر ایسے بنتے تھے، ان کی انجینئرنگ ایسی ہوتی تھی کہ دیواروں میں طاقیں ہوتی تھیں۔ جو دیواریں بنائی جاتی تھیں، گھر کے کمروں کی دیواریں اور دالان کی دیواریں اور باہر کی دیواریں، دیواروں میں طاق بنائی جاتی تھی، یعنی وہ جگہ بنائی جاتی تھی کہ جس میں چراغ رکھا جا سکے، جس میں موم بتی رکھی جا سکے، تو تین طرف سے اس کو تحفظ حاصل ہو، یعنی ہوا کا جھونکا لو کو بجھا نہ دے۔ اس لیے طاقوں کے انتظام کے پیچھے سے ہوا نہیں آئے گی اور دائیں بائیں سے بھی روک لگی ہوئی ہے۔ اب صرف سامنے سے ہوا ہو سکتی ہے، لیکن ہوا اگر پار نہ ہو، یعنی طاق کی شکل ہو، تو اس وقت پھر موم بتی نہیں بجھتی ہے، وہ موم بتی جلتی رہتی، چراغ جلتا رہتا ہے، کیونکہ ہوا کو پاس ہونے کا موقع نہیں ملتا، تو اس کی وجہ سے اس میں وہ طاقت نہیں پیدا ہوتی جس طاقت سے وہ لو کو بجھا دے۔ یہ رواج تھا، اور آج پرانی عمارتوں کو دیکھ لیجئے، جو 100 سال 200 سال 400 سال پہلے کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، وہاں آپ کو بے شمار طاقیں دکھیں گی۔ اب تو گھروں میں طاقوں کا رواج ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ جو تار ہیں وہ تار بھی دیواروں میں پیوست کر دیے جاتے ہیں، اور صرف وہ جگہ چھوڑ دی جاتی ہے جہاں پر لیمپ لگا دیا جائے گا، بلب لگا دیا جائے گا۔ تو انجینئرنگ بدل گئی، جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جو سہولیات سامنے آتی ہیں، ان کی بنیاد پر نقشے بدل جاتے ہیں، سوچ بدل جاتی ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک میں جب مثال دی جا رہی ہے تو اس وقت کی دی جا رہی ہے جب طاقیں بنائی جاتی تھیں اور چراغ جلائے جاتے تھے، اور ان کے ذریعے سے ایک بات سمجھانا مقصود ہے جو غیر مادی ہے، ایک مادی مثال سے روحانی حقیقت کو سمجھانا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آسمانوں زمین پوری کائنات کا نور تو اللہ ہے، اور اللہ کا جو نور ہے اسی نور کا یہ نتیجہ ہے کہ جس کو بھی نور مل رہا ہے، جس کو بھی روشنی مل رہی ہے، وہ مادی ہو تو اللہ کی تخلیق سے مل رہی ہے، اور غیر مادی ہو تو اللہ کے فیصلے سے مل رہی ہے۔ ہر طرح کی جو روشنی دنیا میں بٹ رہی ہے اور لوگوں کو مل رہی ہے، اس کا مرجع بہرحال اللہ کی ذات ہے۔ تو اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے تم اپنے گھر میں، اپنے محل میں، اپنے کسی مکان کے اندر طاق میں چراغ رکھتے ہو اور اس چراغ کی روشنی سے تم کو روشنی ملتی ہے اور اندھیرا ختم ہوتا ہے، جیسے یہ عمل تم کرتے ہو، یہ تمہارا معمول ہے، اور اس کو جلانے کے لیے تم کوئی نہ کوئی تیل استعمال کرتے ہو، مٹی کا تیل استعمال کرتے ہو، یا سرسوں کا تیل استعمال کرتے ہو، یا اور کوئی تیل استعمال کرتے ہو، اور بتیاں استعمال کرتے ہو جن سے دھواں بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تم کرتے ہو اور اس کے ذریعے سے روشنی حاصل کرتے ہو، لیکن یہاں پر تم کو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ کا جو نور بٹتا ہے اور لوگوں کو ملتا ہے، اس کو مثال سے یوں سمجھو کہ ایک طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، اور وہ چراغ ایسا ہے کہ اس کو شیشے کے ظرف میں، یعنی شیشہ چڑھا ہوا ہے، ایک ایسا چراغ ہوتا ہے جو کھلا ہوا ہے کہ ہوا چلتی ہے تو اس کی بتی کی جو لو ہے وہ ہلتی ہے، لیکن ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر شیشہ چڑھا دیا جاتا ہے، فریم شیشے کا دے دیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر شیشہ چڑھا ہوا ہے، اور وہ شیشہ بھی اتنا چمکدار ہے، ایسا روشن ہے کہ جیسے چمکتا ستارہ ہو، موتی ہو۔ یہ ذہن میں ذرا یہ مثال سوچو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو چراغ میں تیل ڈالا جا رہا ہے وہ زیتون کا تیل ہے، اور زیتون کے بھی اس درخت کا ہے جو نہ پوربی ہے نہ پچھمی، یعنی درمیانی علاقے کے زیتون کے درخت سے جو پھل پیدا ہوتا ہے وہ سب سے اچھا شمار کیا جاتا ہے، اور اس کا تیل بڑا شفاف چمکتا ہوا ہوتا ہے۔ تو پہلے تو تیل کو دیکھو تو لگتا ہے کہ جیسے اسی سے روشنی پھوٹ رہی ہے، اور اس کے بعد اس تیل کا استعمال چراغ کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس چراغ سے جو روشنی پیدا ہو رہی ہے تو ایک طرف تو تیل بہت شفاف، اور ایک طرف پھر یہ روشنی نہایت ہی عمدہ، تو نور علی نور کا ایک منظر سامنے آ رہا ہے۔ جس طرح تم فرض کرو کہ کسی طاق میں ایسا چراغ رکھو اور اس سے پھر گھر میں مستفید ہو اور تمہیں روشنی ملے، بس اب اسی سے سمجھو کہ اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت اور اللہ کے نظام کا چراغ کیسا ہوتا ہے، اور وہ کیسے جلایا جاتا ہے، اس سے کیسے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو طاق ہے، طاق جو گھر کا طاق ہے، اس کا استعمال کیا گیا انسان کے سینے کے لیے، یعنی انسان کا یہ سینہ جو ہے اس کو سمجھو کہ یہ ایک طاق ہے، اور اس طاق کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چراغ رکھ دیا گیا ہے، اور یہ چراغ دل کا ہے۔ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے دل عطا فرمایا ہے، یہ اس لیے نہیں عطا کیا ہے کہ دل سیاہ ہو جائے۔ اگر برائی انسان کرے گا تو دل پر ایک نقطہ لگے گا، دوسرا لگے گا، تیسرا لگے گا، اور برائی کرتے کرتے حدیث میں فرمایا گیا کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ سیاہی وہ نہیں ہے کہ جس کو آپ کیمرے سے دیکھیں یا کسی آلے سے دیکھیں تو دل کا جو رنگ ہوتا ہے وہ بدل جائے اور سیاہ نظر آئے، وہ سیاہی نظر آنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ معنوی سیاہی کا تذکرہ اور معنوی روشنی کا تذکرہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی برائی کرتا رہتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کو روشنی نہیں ملتی، لیکن جو آدمی ایمان رکھتا ہے اور دین حاصل کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ روشنی دیتا ہے۔ تو اب ایک تمہارا سینہ ہے، یہ طاق ہے، اور تمہارے اس سینے کے اندر پھر یہ تمہارا دل ہے جو چراغ ہے، اور اس چراغ کو جلانے کے لیے جو انتظام کیا گیا، وہاں تو یہ انتظام کیا گیا کہ تم بہت عمدہ قسم کے زیتون کا صاف شفاف چمکتا ہوا تیل لائے، اور یہ جو شیشے کا ظرف ہے جو بالکل ایسا چمکتا ہوا جیسے موتی چمکے اور ستارہ چمکے،
یہ درحقل تمہارے دل کے تزکیے کا نتیجہ ہے کہ تم نے اپنے دل کو صاف کرنے اور پاک کرنے کے لیے مسلسل جو فکر کی اور اللہ کو یاد کیا اور سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، کہ ان کلمات سے تم نے اپنے دل کو بلوری بنا دیا۔ تمہارا دل صرف یہ نہیں کہ سیاہ نہیں ہوا، بلکہ وہ اتنا زیادہ چمکتا ہوا اور روشن ہو گیا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم ہے، الیکٹرانک رابطہ اور الیکٹریسٹی کا رابطہ، وہ روحانی رابطہ جس میں اللہ نور السماوات والارض سے استفادہ کرتے ہوئے جو پاور ہاؤس اللہ کا ہے وہاں سے کنیکشن ہو گیا، اب وہاں سے روشنی مل رہی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جو تیل دیا جا رہا ہے چراغ کو، جس سے اس کی روشنی چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے، اور کبھی غفلت نہیں کی جا رہی ہے کہ تیل نہیں دیا گیا اور تیل ختم ہو گیا تو روشنی ختم ہو گئی، بتی بجھ گئی، یہاں یہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں جو تیل ہے وہ اللہ کے کلام پاک کی آیات کریمہ ہیں اور اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں۔ اب ان کی تعلیمات جب تمہارے دل میں داخل ہوں گی اور ذہن میں داخل ہوں گی اور اللہ کی آیات سے تم اپنے کو منور کرتے رہو گے، اور تمہاری غذا، روحانی غذا جو ہوگی وہ اوراد ہوں گے، اذکار ہوں گے اور دعائیں ہوں گی، تو بھی یہ جو تیل تمہارے چراغ میں یعنی تمہارے دل میں یہ جو تیل جائے گا، یعنی یہ جو مدد فراہم کی جائے گی، اس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایسا نور عطا فرمائے گا کہ بس وہ نور علی نور کا منظر پیش کرے گا کہ تیل بھی بہت شفاف ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمہارا جو شیشہ ہے چراغ کا وہ بھی بہت بلوری ہے اور چمکتا ہوا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جمع ہو جائیں گی، تو جس انسان کا یہ رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا، اس کی طاق یعنی اس کے سینے میں اس کا دل کا جو چراغ ہے وہ دینی تعلیمات سے یعنی قرآن اور حدیث سے مسلسل تیل پاتا رہے گا اور اس سے روشن ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ اس ماحول میں ایک مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی گئی، اور یہ جو روحانی حقیقت ہے تعلق مع اللہ کے نتیجے میں جو نورانیت نصیب ہوتی ہے، اس نورانیت کا تذکرہ اس میں فرمایا گیا ہے، اور ہر مسلمان کو اس کی تمنا ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نور کی درخواست کرے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، اللہ ہی جس کو نور نہ دے اسے پھر کہیں سے نور مل نہیں سکتا، وہ کتنے ہی زیادہ معلومات جمع کر لے اور کیسے ہی علامہ وقت بن جائے، نور سے محروم ہوگا اگر اس کا کنیکشن اللہ سے نہیں۔ وہ انسانوں کی کتابیں پڑھتا ہے، وہ انسانوں سے سبق بھی پڑھتا ہے، وہ انسانوں کے درمیان تو رہتا ہے اور ان سے اس کے تعلقات بھی ہیں اور اخلاق بھی ہیں اور اچھے روابط بھی ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کنیکشن جس تار سے قائم ہوتا ہے اور جس تیل سے روشنی ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر نور سے محرومی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا نور تھے، اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ نور کا خالق بھی ہے اور اس کی ذات نور ہے، اس کی کتاب نور ہے، اس کے پیغمبر نور ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نورانی مخلوق تھے، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا لاکھوں انسانوں کے بیچ سے اپنا نور عطا کرنے کے لیے، اور وہ نور ہدایت کا نور تھا، قرآن کا نور تھا اور وحی کا نور اور تعلیمات کا نور تھا۔ اس نور کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بشر نہیں، اس نور کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انسان نہیں، یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جو واقعے کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ بچے تھے، آپ پیدا ہوئے، آپ کو ماں نے پالا، آپ کو حلیمہ نے گود میں لیا اور سارا دور جیسے ہر بچہ گزارتا ہے ویسے گزارا، اور 40 سال تک تو آپ کے ذہن میں نبوت کا کوئی خیال بھی نہیں تھا۔ تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن اس کو بھی واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ آپ ایک بشر تھے اور آپ کہیے کہ میں بشر ہوں، لیکن بشر و بشر میں لاکھوں انسانوں میں سے کسی کو اللہ اپنے نور کے لیے جب منتخب فرماتا ہے تو وہ معصوم بن جاتا ہے، یعنی اب وہ غلط بات نہیں کرتا، غلط سوچ نہیں دیتا، غلط اقدام نہیں کرتا، جو بھی بات اس کی ذات سے نکلتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔
عبداللہ ابن عمرو بن العاص حضور کی مجلس میں حدیثیں لکھتے تھے. بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عام معمول کے مطابق ہوتی ہیں, وہ کسی قانون کی دفعہ کی بات نہیں ہوتی ہے, تو ہر چیز لکھتے ہو. کبھی حضور ہنس رہے ہوتے ہیں, کبھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی غمگین ہوتے ہیں, یعنی انسانی عوارض طاری ہوتے ہیں. تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کی اس شکایت کا تذکرہ کیا اور کہا کہ حضور یہ اعتراض بعض لوگوں نے کیا کہ ہر بات لکھتے ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بات لکھو, میرے منہ سے کوئی بات خلاف حق نہیں نکلتی, جو بات بھی ہوگی وہ حق ہوگی. اللہ تعالیٰ نبی کی ذات کو اپنے نور کی ایک ایسی مثال بنا دیتا ہے کہ وہ انسان بھی ہیں, وہ بشر بھی ہیں, وہ بندے بھی ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ رسول بھی ہیں, وہ فرستادہ بھی ہیں, اور پھر نورانی مخلوق ہیں. اور یہ نور ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے ساتھ تعلق قائم کرے اسے دیتا ہے, اور اس کا شرح صدر فرماتا ہے, اور اس کو بصیرت عطا فرماتا ہے, اور فراست عطا فرماتا ہے. تو یہی راستہ ہے اللہ تعالیٰ سے رابطے کا, اور پھر اللہ کے نبی سے رابطے کا. یہی راستہ ہے جو نور عطا کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے مسجد کی طرف جاتے تھے تو کثرت سے دعا کرتے, اللہم اجعل لی نورا, اللہم اجعل فی قلبی نورا, اللہم اجعل فی رأسی نورا, اللہم اجعل فی یدی نورا. یعنی اے اللہ مجھے نور عطا فرما, میرے ہر عضو کو نور عطا فرما, میری ذات کو نور عطا فرما. اللہم اے اللہ مجھے نور دے اور عظیم نور عطا فرما. نور کی دعا مانگتے تھے, اور اس طرح دعا مانگتے تھے کہ جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے متاثر ہو جائے, اور پھر کوئی بھی غلط قدم نہ اٹھنے پائے, کوئی غلط بات نہ ہونے پائے. اللہ سے اس کی درخواست بھی کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ بغیر نور کے علم نہیں ہے, بغیر نور کے عبادت نہیں ہے, اور بغیر نور کے ہدایت نہیں ہے. اور یہ نور بہرحال معنوی نور ہے, اور اس کا ذریعہ صرف وہی ہے. فجر کی نماز کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں, مغرب کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں, ان کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اے اللہ بس آپ ہی ہیں, اے اللہ بس آپ ہی ہیں, آپ ہی پاک ہیں, آپ ہی قابل تعریف ہیں, آپ ہی صاحب کبریا ہیں, آپ ہی ذوالجلال. مسلسل اللہ کی تعریف کی جائے گی, اور کثرت سے الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ کہا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس اس کمپیوٹر کا بٹن ہے کہ جس سے آپ لوح محفوظ سے اور اللہ تعالیٰ سے اور عرش الہی سے رابطہ کر لیتے ہیں, اور یہ رابطہ ان کلمات کی طاقت کے نتیجے میں ہوتا ہے. ہماری طاقت نہیں ہوتی, ہم تو بندے ناچیز ہیں, بے حیثیت ہیں, لیکن اللہ نے اپنے ان کلمات کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ ان کے ذریعے ہی کنیکشن ہو سکتا ہے عالم بالا سے اور ذات الہی سے اور نور الہی سے. اس لیے کثرت سے ان کلمات کا استعمال کرتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اور جتنے بھی کلمات اللہ کی تسبیح و تحمید پر مشتمل ہیں, ان کی کثرت انسان کے اندر نور کو داخل کرتی ہے, اور پھر وہ نور پھیلتا چلا جاتا ہے, رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا ہے. پھر انسان ظلمتوں سے نکل جاتا ہے اور وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے, اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے. ہر تاریکی سے اس کو نکال دیتا ہے, کسی تاریکی میں پھر وہ پھنسا نہیں رہتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك من نورك يا رب العالمين. اللهم نور وجودنا, نور أذهاننا وقلوبنا وأرواحنا وأنفسنا وأبداننا. يا نور السماوات والأرض اجعل لنا من نورك.
اجعل لنا من نورك شيئا عظيما شيئا جليلا شيئا كبيرا رب اشرح صدورنا للإيمان رب اشرح صدورنا للإيمان یا رحمن یا رحیم۔ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، لاچار ہیں، بے کس ہیں، بے نوا ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے سب تیرے نور کے بغیر ظلمت میں ہیں، تاریکیوں میں ہیں، اور شیطانی تلبیسات اور ابلیسی سازشوں کے دلدل میں ہیں۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا نور عطا فرما، علم کا نور عطا فرما، شریعت کا نور عطا فرما، نبی کا نور عطا فرما۔ اے اللہ کلمات حمد و ثنا، کلمات تسبیح و تحمید کا نور عطا فرما، لا الہ الا اللہ کا نور عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا رابطہ اپنے سے جوڑ دے، اے اللہ ہمارا رابطہ اپنے سے جوڑ دے۔ اے اللہ ہم کو اپنی طرف سے الہامات عطا فرما، اے اللہ اپنی طرف سے الہامات عطا فرما۔ اے اللہ خیر کے راستے ہمارے لیے کھول دے، اے اللہ شر کے راستے خود ہی ہمارے لیے مسدود فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تمام طرح کے فتنوں سے، شیطانی فتنوں سے، نفسانی فتنوں سے، اور دشمنوں کے فتنوں سے، اور ماحول کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اور خیر کے راستے پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ اے اللہ استقامت عطا فرما، پوری زندگی میں استقامت نصیب فرما، ہر انحراف سے، زیغ سے، گمراہی سے، اور ہر طرح کے دجل سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہم میں سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں ان کو اچھی زندگی نصیب فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مجاہد ہیں ان کو فتح عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مجاہدوں کو فتح عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کو صلیبیت اور صہیونیت اور شرک و کفر کے چنگل سے آزاد فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ